ایک سلسلہ ہم لوگ شروع کرنے لگے ہیں جس کا نام ہے ایڈیمز کہانی۔ اس میں ہم کوشش کریں گے کوئی 1 2 یا 3 ایڈیمز میں آپ کو سمجھاؤں تاکہ آپ کو ایڈیم یاد نہ کرنے پڑیں، کیونکہ ایڈیمز کو اگر آپ یاد کرتے ہیں تو پھر ان کے استعمال میں بھی ایشوز ہوتے ہیں، پھر جب ضرورت پڑتی ہے بھول جاتا ہے۔ تو پہلا ایڈیم جو میں آپ کو بھی اب سمجھانے اور بتانے جا رہا ہوں وہ ایڈیم ہے ٹو بیری دا ہیچٹ۔ ٹو بیری دا ہیچٹ۔ اب بیری کا مطلب ہوتا ہے دفن کرنا، اور ہیچٹ کہتے ہیں کلہاڑی کو۔ اب ہوا یوں، کہتے ہیں کہ آج سے کئی برس پہلے، یعنی کئی 100 برس پہلے، جب قبیلے آپس میں لڑا کرتے تھے تو لڑنے کے بعد یہ ہوتا تھا کہ جب صلح ہوتی تھی تو اس میں کیا ہوتا تھا، وہ کہتے تھے کہ آپ اپنی کلاڑیاں لا کر ہمارے سرحد پر، یعنی ہمارے گاؤں میں وہ جو دیوار ہوتی تھی درمیان میں، دیوار سے مراد وہ جو ایک نشان ہوتا تھا، وہ کہتے آپ انہیں وہاں پر جا کر دفن کر دیں، اور انہیں کہا جاتا تھا کہ آپ انہیں وہاں پر جا کر دفن کر دیں، یعنی ان کی کلہاڑیاں وہاں پر جا کر دفن ہو گئیں اور ان کی کلہاڑیاں وہاں پر جا کر دفن ہو گئیں۔ اور اس کا مطلب یہی ہوتا تھا ٹو بیری دا ہیچٹ، یعنی اب کیا ہے، مخالفت ختم کر دیں، جو ہمارے مسائل ہیں، پرابلمز ہیں، یہ سب کے سب ہم ان کو کیا کر دیں، بس ان کو اب ختم کر دیں، یعنی آپ اپنے ہتھیار یہاں دفن کر کے ثبوت دے دیں اس چیز کا کہ اب آپ نے ہتھیار نہیں اٹھانے، اور ہم اپنے ہتھیار اٹھا کر آپ کے یہاں دفن کر دیں گے کہ اب ہم نے ہتھیار نہیں اٹھانے۔ اور ٹو بیری دا ہیچٹ میں آپ دیکھیں تو ٹو کے فوراً بعد بیری یعنی فرسٹ فارم آف دا ورب لگا ہوا ہے۔ تو آپ جب اسے فقرے میں استعمال کرنے جائیں گے تو یقیناً آپ کو اکثر، اگر آپ ٹو کے ساتھ لگانا چاہتے ہیں تو لگا سکتے ہیں، لیکن آپ جب ٹو کو ہٹائیں گے تو اس کے بعد پھر آپ اس کا فقرہ جب بنائیں گے تو اگر تو آپ اس کو بولتے ہیں آئی لگا کر شروع کرتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ میں نے پیسو اس کا بنانا ہے، پریزنٹ پرفیکٹ کا بنانا ہے، تو پھر آپ آئی کے ساتھ ہیو لگا کے بیری کا تھرڈ فارم جا کر لگائیں گے۔ تو اب میں امید کرتا ہوں کہ اس کہانی کی مدد سے آپ کو یہ بات یاد رہ جائے گی کہ ٹو بیری دا ہیچٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے، مخالفت ختم کر دینا، دشمنی ختم کر دینا، صلح کر لینا، مزید مت لڑنے کے لیے کوئی نہ کوئی کام رکھنا، یعنی ٹو بیری دا ہیچٹ، یعنی میں نے کلہاڑیاں اپنی یہاں پر دفن کر دیں اور آپ نے اپنی کلہاڑیاں وہاں پر دفن کر دیں۔ اسی طرح سے ایک ایڈیم ہے ایٹ ڈیگرز ڈرون۔ ایٹ ڈیگرز ڈرون۔ اب ڈیگر کہتے ہیں جناب خنجر کو، ڈرا کہتے ہیں نکالنے کو۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا، ہمارے روزمرہ میں بھی یہ بات سننے کو ملتی ہے کہ وہ تو جناب ہر وقت پسٹل ہاتھ میں لیے پھرتا ہے، وہ تو جناب چھری ہر وقت ہاتھ میں لیے پھرتا ہے، وہ تو جناب چاقو ہر وقت ہاتھ میں لیے پھرتا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، یعنی بنیادی طور پر وہ ہر وقت لڑنے مرنے کو تیار رہتا ہے۔ تو یہاں سے یہ محاورہ آپ کے سامنے آیا ہے کہ ایٹ ڈیگرز ڈرون۔ اور اسی طرح سے وہ کہتے ہیں کہ 2 لوگوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے جب بات کی گئی، انہوں نے کہا جناب ان کے درمیان تو صلح ہو نہیں سکتی، ابھی پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ ہم گلی میں سے گزر رہے تھے اور ہم نے دیکھا کہ اس نے بھی اپنے حصے کے چھری چاقو نکالا ہوا تھا اور اس نے بھی اپنے حصے کے چھری چاقو نکالا ہوا تھا، یعنی دونوں کیا تھے، ڈیگرز ڈرون، یعنی دونوں نے اسلحہ اٹھایا ہوا تھا اور ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے مرنے کے لیے تیار تھے۔ تو آپ اگر اس طرز پر ایڈیمز کو دیکھیں گے اور پھر اپنی زندگی میں انہیں استعمال میں لائیں گے تو آپ کو کبھی دقت نہیں ہوگی۔ کجا اس کے کہ آپ ایٹ ڈیگرز ڈرون کا مطلب سمجھیں کہ اس کا مطلب ہر وقت لڑنے مرنے کو تیار رہنا، اور اس کے فوراً بعد آپ کہیں کہ جناب اب اس کا ایک فقرہ ہے چھوٹا یا بڑا، وہ آپ BA کر رہے ہیں تو بھی آپ یاد کر لیں، وہ آپ CSS کر لیں تو بھی آپ یاد کر لیں، یا وہ FFSC آپ کر رہے ہیں تو آپ یاد کر لیں۔ تو آج کے لیے یہ 2 ایڈیمز میرے خیال میں کافی ہیں، اور آنے والے دنوں میں انشاءاللہ بفضل تعالیٰ کو 4 سے 5 ہزار ایڈیمز کی ہم نے ویڈیوز بنانی ہیں، تو وہ آپ کی خدمت میں پیش ہوتی رہیں گی۔ جتنے بھی ایڈیمز اس وقت یعنی اویلیبل ہمیں ہوں گے اور جو ہیں، تو ان ایڈیمز کو اسی طرح کہانی کے صورت میں ہم آپ کے پیش کیا کریں گے، اور اس طرح وہ آپ کو یاد رہنے کا امکان بڑھے گا۔ اب یہ ہے کہ جب آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہوں گے تو یہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ان کے 2 4 5 8 10 جو ذہن میں آتے ہیں، لیکن ایسا فقرہ بنائیں کہ اس میں یہ استعمال ہو اور اگلے پہ مطلب واضح ہو جائے، یعنی اگر اس پہ مطلب واضح نہ ہوا تو پھر اس فقرے کو بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بہت شکریہ دھیان سے سننے کا۔